السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 92 کی تفسیر پڑھ چکے تھے اور نیکسٹ 95 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ تو آج مزید 2 آیہ مبارکہ پڑھیں گے، آیہ مبارکہ 96 اور 97 کی ٹرانسلیشن، اور ایک آیہ مبارکہ کی تفسیر کریں گے، یعنی کہ آیہ مبارکہ 93 کی۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 95۔ آیہ مبارکہ 96۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ٹرانسلیشن: ان اولا بے شک پہلا، بیتن گھر، وضع جو رکھا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہ جو ببکۃ مکہ میں ہے، مبارکن بہت بابرکت ہے، وہدی للعالمین اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات اس میں واضح یا روشن دلائل ہیں، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا اور جو اس میں داخل ہو جائے تو وہ امن میں ہے، وللہ علی الناس اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے، حج البیت گھر حج ہے اس گھر کا، من استطاع جو استطاعت رکھے، الیہ سبیلا اس کی طرف راہ کی، ومن کفر اور جو کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 93۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جو بنی اسرائیل نے اپنے جان پہ مگر جو کھانے اسرائیل نے اپنی ذات پہ خود ہی حرام کر لیے تھے تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں یہود کے اور نصارہ کے کچھ اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے، جیسا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ تم خود کو دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور فلاں فلاں چیز بھی کھاتے ہو، جس طرح کہ اونٹ کا گوشت یا پھر ان کا دودھ بھی پیتے ہو۔ تو ادھر ان کے اس اعتراض کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ اسرائیل کس کو کہتے ہیں، پہلے بھی آپ کو پہلے پارے میں وضاحت کی گئی تھی، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا ورڈ ہے اور اس سے مراد عبداللہ بھی ہے۔ تو اسپیشلی جو اسرائیل بولا جاتا ہے وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو کچھ بیماریاں تھیں اور جو حکام تھے انہوں نے ان کے لیے یعنی کہ پرہیز کرتے ہوئے ان کو کچھ چیزوں سے منع کیا تھا کہ یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں،
تو آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسانی صحت کے لیے کچھ چیزیں ٹھیک نہیں رہتی، انسانی صحت کو اگر نقصان دیں تو پھر وہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، جیسا کہ عموماً بھی کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو انسان کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو انسان کی صحت میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑنا زیادہ ضروری ہے۔ اور سب سے بڑھ کے اگر انسان چاہتا ہے کہ بامقصد کام کرے اور عبادت میں لذت محسوس ہو تو پھر ان چیزوں کو چھوڑنا از حد ضروری ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو فاسٹ فوڈ ہے بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن وہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو بہت ضروری بنتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کو چھوڑ دیں، اس کی نسبت جو سادہ کھانا ہے، جو گھر کا تازہ فریش کھانا ہے وہ کھائیں، تاکہ انسانی صحت اچھی ہو اور جو آپ کا گوشت ہے، آپ کی جو جسامت ہے وہ اچھی سی نشو و نما پائے اور آپ بہترین طریقے سے عبادت کر پائیں۔ اور جیسا کہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی صحت کا خیال رکھیں اور وہ چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ چھوڑ دیں، تاکہ بہتر طریقے سے عبادت کر پائیں اور رمضان المبارک کی جو بابرکت گھڑیاں ہیں ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور اسپیشلی آپ لوگوں نے اس میں فاسٹ فوڈ اور جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کو چھوڑنا ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ اور ایک تو یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے صحت کے نقصان کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ دی تھی جو ان کی طبیعت کے مزاج کے خلاف تھیں، اور دوسرا یہ تھا کہ یہودیوں پہ اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں جو حلال تھی وہ حرام کر دی تھیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ذکر آئے گا تو پھر وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہودیوں نے کیا کہ یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے جو چیزیں یعقوب علیہ السلام نے پرہیز کے لیے چھوڑی تھیں ان کو اپنے اوپر از خود حرام کر لیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر چیزیں کچھ حرام کر لی تھیں، یعنی کہ ان کو چھوڑ دیا تھا، وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تھا، بہت پہلے یہ چیزیں تھیں، ورنہ اللہ رب العزت نے تورات میں ان چیزوں کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ان چیزوں کو حرام کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل آپ فرما دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، آپ تورات لاؤ، یعنی کہ یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تورات لا کر میرے سامنے اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اللہ نے تم پہ یہ چیزیں حرام کی ہیں، تو پھر مجھے پڑھ سناؤ تورات، تو دکھاؤ کہ اللہ نے اس میں کیا لکھا ہے، کہاں لکھا ہے کہ یہ چیزیں تم پہ حرام ہیں۔ یہ تو تم نے خود کو ان چیزوں سے دور کیا اور خود پہ خود ہی حرام کر لی، ورنہ نہ تو اللہ نے حکم دیا تھا اور نہ یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کا حکم دیا تھا کہ ان چیزوں کو نہیں کھانا یا پھر ان چیزوں کو تم پہ حرام کیا ہو، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے ایک طبی لحاظ سے ان کو چھوڑا تھا، صحت کے لیے جو نقصان دہ سی چیزیں ان کو اپنی صحت کے لیے چھوڑا تھا۔ اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کوئی نظر مانی تھی، اس نظر کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑا تھا۔ خیر جو بھی چیز تھی، چاہے وہ صحت کے لیے چھوڑا تھا یا پھر نظر ماننے کے لیے چھوڑا تھا، تو اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا کہ تم لوگ بھی ان کو نہ استعمال کرنا، بلکہ یہود نے دیکھا دیکھی ان کو فالو کرتے ہوئے ان چیزوں کو از خود حرام کر لیا تھا۔ نہ تو یعقوب علیہ السلام نے حرام کا حکم دیا تھا اور نہ ہی اللہ رب العزت نے کوئی ایسی دلیل نازل کی تھی کہ تم لوگوں نے یہ چیزیں نہیں کھانی۔ تو پھر تمہارا یہ جو اعتراض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا پھر صحابہ کرام پہ، یہ تمہارا غلط ہے، تم اس چیز کا حق نہیں رکھتے کہ ان پہ یہ اعتراض اٹھاؤ، جبکہ اللہ نے ان پہ یہ چیزیں حلال کی ہیں، وہ شوق سے کھائیں، جیسے مرضی ان کو کھائیں پئیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں۔ تم کون ہوتے ہو ان سے اس طرح کے اعتراض کرنے والے، اس طرح کے سوالات کرنے والے۔ اب اسی آیہ مبارکہ کو ایک اور پہلو سے دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر تو یہود نے یہ اعتراضاً سوال کیا تھا، اگر ایسا سوال علمی ہو تو پھر یہ چیز پسندیدہ ہے، ایسے سوالات کرنا پھر جائز ہیں، جس طرح کہ صحابہ کرام بھی بہت سارے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے اور پھر اللہ رب العزت بذریعہ وہی آپ کو اطلاع دیا کرتے تھے، ان سوالات کا جواب دیا کرتے تھے۔ اگر اس قسم کے سوالات ہوں تو پھر یہ پسندیدہ ہیں، ایسے سوالات کو پھر آدھا علم کہا گیا۔ لیکن اگر سامنے والے کو تنگ کرنا مقصد ہو
یا پھر جس طرح کے روز روز یہ خود سازشیں کرتے تھے، تو پھر یہ چیز بالکل حرام ہے۔ اس طرح کے سوال کرنے پھر بالکل بھی نہیں بنتے۔ اور جیسا کہ ان کا تو مقصد ہی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، ان پہ اعتراضات کرنے اور ان کو نیچ کرنا۔ تو اللہ رب العزت اسی کے جواب پہ فرما رہے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ تم تورات لاؤ، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، لیکن اس کے بعد بھی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، جو اللہ پہ جھوٹ باندھ لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بھی ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے لوگ پھر پکے ظالم ہیں۔ کیونکہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کہ جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں نازل نہیں کی یا جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اگر کوئی انسان خود پہ خود حرام کر لیتا ہے یا اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسی بات میرے پہ باندھے جو میں نے نہیں فرمائی کہ تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ پہ جہنم میں ڈھونڈ لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ۔ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ لگانے کا اتنا سخت گناہ ہے، اتنی سخت سزا بتائی گئی ہے، تو پھر جو اللہ پہ جھوٹ لگاتا ہے اس کی سزا پھر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پھر ابدی جہنمی ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پھر ظالم ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ آج کے لیے ہمارا لیسن اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس میں دعا آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، پہلے بھی آپ کو بارہا یہ ہوم ورک دیا گیا ہے، آج پھر آپ کو یہ دعا دی جا رہی ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ آپ نے دعا لازمی پڑھنی ہے اور اس کو لیسن کے لاسٹ پہ سنانا بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔